حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ بیت الخلا جنوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلا جانا چاہے تو یہ کلمات کہہ لیا کرے: اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 6۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبھی چیزیں سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی۔ انہوں نے کہا، ہاں بلا شبہ، اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ آپ نے ہمیں پیشاب پخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے، اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کیا کریں، اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلا میں آؤ تو پیشاب پخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، چنانچہ ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہیں اور آپ کا منہ بیت المقدس کی جانب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 12۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کے لیے قبلے کی طرف منہ کریں۔ پھر میں نے آپ کی وفات سے 1 سال پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسروں سے روایت کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 16۔